बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो बात ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने कोई 2 दिन पहले कह दी थी, वही बात जो है वो बड़े तरीके और सलीके के साथ जो वज़ीर आज़म के करीबी साथी हैं असद उमर साहब, वो कल राना मुबशर साहब को एक टीवी इंटरव्यू में कह गए। बेसिकली मैसेजिंग होती है, पैगाम रसानी होती है, इशारे होते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासत हो या दुनिया भर की सियासत हो, ये कोई सादा सी बात नहीं होती, सादा अमल नहीं होता। जो आप बात कर रहे होते हैं, इसकी कई बातें होती हैं और उसके अंदर जो बात होती है वही असल बात होती है। ये एक पुराने दौर का एक ड्रामा था, गालिबन सूरज के साथ साथ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, मुझे याद पड़ता है, या शायद कोई और हो। उसमें एक करैक्टर था कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही असल बात होती है। वो तकिया कलाम था एक एक्टर का। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमें घुट्टी में मिली हुई है। हमारे तो घरों में माशाल्लाह जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमें सियासत, इसीलिए हम ज़्यादा पॉलिटिकल लोग हैं इंडिया पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है और घर में सियासत शुरू हो रही होती है। और हमारी सियासत या हमारी जो ख़ानदानी निज़ाम है उसमें जो चीज़ कहावत के तौर पर मशहूर है वो ये है कि कहना धी नूं सुनाना नूं नूं, कहना धी नूं ते सुनाना नूं नूं। यस, यही तो बेसिकली हम तो वो है कि हमारी गुट्टी में सियासत है कि रोटियां पकाने तो लैके ते बंदा राती आएगा, उन्होंने केड़ी कहानी सुनानी है, केड़ी पट्टी बनानी है। ये सियासत है और ये सियासत हमने अपने घरों से सीखी हुई है। इसलिए ये जो पाकिस्तान की जो रियासती सियासत है, ये हमारे लिए समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। आप याद कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने कड़ी से कड़ी मिलाएं, और कड़ी से कड़ी मिलाने की इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं, खुलकर सामने आ चुकी हैं। और वो ये हैं हुजूर आला कि आप 2-4 दिन पहले, या मेरा ख्याल है 5-6 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं। कोई 6 से 8 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग होती है ISPR के हेड ऑफिस में, और वहाँ पर बड़ी मज़े की गुफ्तगू के जी के एक एक प्रोग्राम उनको याद है। वो फिर किसी ने कहा कि जी तो तुहाडे को बड़ा टाइम होता है, बड़े प्रोग्राम देखते हो टीवी दे। तो वो एंकर्स को बता रहे थे कि आपके प्रोग्राम में ये, आपके प्रोग्राम में ये। तो वो कह रहे नहीं, मुझे ये बता देते हैं, मुतलका क्लिप निकाल के दिखा देते हैं, इतना टाइम तो खैर मेरे पास नहीं होता। लेकिन वो ब्रीफिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें चल रही थी, और फिर नेशनल मीडिया के अंदर भी बहुत सी बातें आई थी। 2 बातें बड़ी क्लियरली आई सामने। एक ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान साहब की गवर्नेंस से खुश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने आई और खुश नहीं है, और उसका नजम सेठी साहब का बार बार मैं हवाला देता हूँ। उन्होंने अपना एडिटोरियल भी लिख दिया और कहा कि जी के 6 वफाकी वज़रा को उन्होंने बुला के या एक जगह पे इकट्ठे थे तो उनको समझाया कि यार ये खान साहब जो हैं इनको समझाएं कि ये टाइम नंग गया, पायन कोड़े बदलो। वो उनका इशारा बुज़दार साहब की तरफ था, और अपने क्या नाम है जी KPK के जो महमूद खान, शायद ये नाम है उनका। इतने बेअसर वज़ीर आला भी होते हैं यार कहीं पे कि उनके नाम भी, सहाफ़ियों को नाम जो है वो स्किप कर जाते हैं उनका। बहरहाल ये सोचने का मुकाम है सहाफ़ियों के ऊपर। तो खैर क्या उन्होंने क्या सोचना है, कम करने वाला कम कर देगा तो सानू याद रहेगा ना यार। बहरहाल पॉइंट इसमें ये है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नेंस से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है कि इमरान खान साहब की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से जो ताना मिल रहा है, जो उंगली उठ रही है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उठ रही है। एक रेडी वाले से लेके नवाज शरीफ तक कितना लंबा फासला है, कितनी लंबी चेन है, लेकिन सब के सब उंगली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठाते हैं। और मतलब अब ये बात कोई जिसको कहते हैं ना, कोई सीक्रेट रहा नहीं कि जी के ये इमरान खान के पीछे जो है वो मतलब किसको ज़िम्मेदार कहना है या कहलाना है। तो ये कमर जावेद बाजवा साहब को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनकी वजह से उनका अदारा खामखा बदनाम हो रहा है। उनकी वजह से मुराद मेरी है इमरान खान की वजह से। दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी शद्दोमत के साथ कही जा रही थी कि पायन के पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो स्पाई चीफ है जनरल फैज़ हमीद साहब, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं इंडिया के साथ। और वो मुज़ाकरात जो हैं वो मतलब कश्मीर के ऊपर कम
اور جو باہمی تعلقات کے ذریعے زیادہ یا باہمی تعلقات کو دوبارہ سے کھولنے کے لیے زیادہ ہو رہے ہیں اور ان پر بات چیت جاری ہے، اور اس کے اوپر بلوم برگ ہو اور ایک شاہی خاندان یو اے ای کا کوئی بندہ ہو یا پھر امریکہ میں جو یو اے ای کے جو امبیسیڈر ہیں وہ ہوں، سب نے جو کامن باتیں کی وہ یہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیسکلی یہ آئیڈیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوں گے، اچھا اس کی پھر بڑی ڈائنامکس ہیں کہ جی کہ وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ جی کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ سی پیک کو نہیں چلنے دینا، پاکستان نے اگر چلنا ہے تو پھر جناب کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، ادھر سے تجارت وہ کریں تو راہداری لیں، پیسے لیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اور پھر یہ کہ انڈیا کہتا ہے کہ جی کہ پاکستان والا جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، پاکستان کے جو ہمارے اوپر ایک مسلسل خطرہ ہے وہ کم کروائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چین کو بیٹھ کے یہاں پہ لگام دے سکیں، ایون پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کر روک سکے ٹی ٹی پی کو اور ادھر کے طالبان کو، وہ بھی سٹوری سامنے آ چکی ہے۔ یہ بریفنگ میں ساری باتیں ہوئیں، بیسیکلی وہ بریفنگ ان دو ایشوز کے اوپر تھی اور اس پر کھل کے باتیں ہوئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بریفنگ میں ہونے والی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی اور انداز سے سوچ رہے ہیں اور انہوں نے جو بریفنگ یعنی کہ جواب بالجواب یا کیا کہتے ہیں جواب کا جواب الجواب جس کو کہتے ہیں، وہ یہ پریس بریفنگ جو تھی پرسوں جو انہوں نے فرمائی، وہ پریس بریفنگ بیسیکلی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک پیغام تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ منہ پہ بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی، یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے تو بالکل ملے داروں والے سٹائل میں یا یہ کوئی پھتو وہ پرچون والا نواب دین کمیار اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ یہ دو ہائی افیشلز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان 1993 میں ٹائی پڑ گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اسمبلی توڑی اور اس کے بعد اسمبلی بحال ہوئی، تو پھر وہ چونکہ وہ صدر تھے بڑے طاقتور، تو وہ بڑی ٹائی سی پڑ گئی تھی ان کے درمیان آپس میں نا، تو پھر وہ صلح صفائی جو ہے وہ جنرل کاکڑ صاحب نے کروائی تھی، جنرل وحید کاکڑ صاحب نے۔ وہ صلح صفائی کیا تھی، وہ مطلب آپ کہیں کہ وہ مذاکرات جو تھے وہ کروائے تھے۔ روح خان صاحب کی ایک کتاب ہے، ان کی بایوگرافی ہے، اس میں انہوں نے نا یہ والا واقعہ پورا کا پورا کوٹ کیا ہے کہ جی کہ روح خان صاحب کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہوئی صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو تو آپ ایک ملاقات کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، اور آرمی چیف یوں کر کے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے یوں۔ اب ان کا موجود ہونا ڈنڈے کے ساتھ وہی کافی تھا، اور پھر وہاں پر طے ہوا کہ جی یہ بھی جائیں اور میں بھی جاؤں۔ پھر وہ آگے باتیں چلیں تو وہ یہ جو ہے نا اسٹیٹ فنکشنریز وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ جی کہ یہ اگر وزیر اعظم نے جواب دینا تھا تو بلا کے کہہ دیتے پائن ایڈا سوکھا نہیں ہوں، یا یہ بات اگر کرنی تھی تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ڈائریکٹ کہہ دیتے، 6 وزیروں کو بلا کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بزدار کو اٹھاؤ۔ تو ایک ڈیسنسی ہوتی ہے، ایک منہ پہ لوگ نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چودھریوں والا معاملہ ہوتا ہے، چودھری ہمیشہ کوئی وچولا پانا ہوتا ہے یار، بات سمجھیں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب نے بھی انہی تقریباً ملتے جلتے صحافیوں کو بلا کے کہا کہ نہیں پائن کشمیر کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہوگی انڈیا کے ساتھ، حالانکہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان پرسن یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاملات چلے۔ پھر اس بریفنگ میں جو صحافیوں کو انہوں نے بات بتائی وہ اسد عمر صاحب آج کہہ رہے تھے، وہ بھی جو بات صحافیوں کو بتائی وہ بھی ان کے لیے تھی۔ میں نے پہلے دن بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ سیاست اتنی سیدھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین کا جو وفد تھا اس کو میں نے کہہ دیا کہ جناب کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ باتیں سنائی گئی ہیں۔ میں وہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن پائن اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نہیں ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں مطلب وہ میں اب اس پہ آگے چل کے بات کروں گا کہ وہ اس یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے بٹوین دی لائن، جو کمیونیکیشن ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ دونوں کو، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف، یہ جو سٹانس اور دونوں کے مختلف سٹانس ہیں،
یہ جو سٹانس پیش کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو میسیجنگ دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے جو بات رانا بشر صاحب کے ذریعے کی کو کتنی کچی ہے، ہاں وہ توڑ دے گا توڑ دے گا، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت کچا پن تھا، بہت ہلکا پن تھا ان کی گفتگو کا۔ بیسیکلی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھے پرفارمر بھی نہیں، نہ اچھے ایکٹر ہیں۔ ان کی ایکٹنگ میں نہ تو اس کو امچور ایکٹنگ تھی، وہ جو ایکٹنگ کر رہے تھے، جو پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس سے زیادہ تو عمران خان صاحب نے اچھا پیغام دے دیا تھا۔ تو اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تب بھی اس بریفنگ میں بھی کہا، جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ حضور 3 سال میں سب سے بڑی ناکامی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسمبلیاں آتے ہی توڑ دینی چاہیے تھی، اور کہنا چاہیے تھا کہ جی کہ میں اتنے بڑے کام اتنی ولولی لنگڑی حکومت کے ساتھ نہیں کر سکتا، مخلوط حکومت کے ساتھ، لیکن میں کبھی یہ روٹ جاتا ہے، کبھی یہ روٹ جاتا ہے، جہانگیر میں بس بتا رہا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کشمیر والا معاملہ ہو، وہ پبلک کا اتنا پریشر نہیں لے سکتے، یہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور جو لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اندر سے پڑ جاتے ہیں۔ اب میں اس کے پھر وہ باتیں کھلنی شروع ہوں گی تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جائے گی۔ میں ذرا احتراز برتنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میرے جو بہت سے ویورز ہیں، آپ دوست حضرات، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ شاہ جی ڈریا نہ کرو، پائن میں کی کرا، کیوں نہ ڈرا؟ ڈرنا پڑتا ہے، مشکل ہے۔ آپ تو مطلب آپ کو تو سن کے بڑا مزہ آ جائے گا، لیکن نہیں، اس طرح کی باتیں ذمہ داری کا تھوڑا سا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں کھلنی شروع ہو رہی ہیں اور یہ مزید کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی، اور جو میں بات جو ہے وہ 100 باتوں کی ایک بات وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اپنے پیچھے ہاتھ، یہ کہتے ہیں نا وہ پیچھے مڑ کے، کہ ان کے ساتھ کون کون ہے اس مارکے میں، وہ مارکا جو وہ اختلاف کی صورت میں پیدا کر چکے ہیں، یا وہ مارکا شروع ہو چکا ہے ان کے اختلاف کی صورت میں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کروا پائیں گے۔ تو میں اب بڑی سینسٹیو ایک انفارمیشن آپ کو پاس کرنے لگا ہوں کہ شاید اس طرح نہ ہو سکے۔ عمران خان صاحب جو یہ کھیل رہے ہیں، یہ بغیر کسی کی آشیرواد کے اور بغیر کسی کی تھپکی کے، کہ خان صاحب ڈٹے رہو، اور وہ تھپکی کس کی ہے یہ عمران خان صاحب تو نہیں بتائیں گے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب کو پتہ چلے گا، نہ ہی زرداری صاحب کو پتہ چلے گا۔ یہ تھپکی کسی اور کو تلاش کرنی ہے کہ یہ تھپکی عمران خان صاحب جو یہ اتنا دلیری سے بات کر رہے ہیں، ان کی دلیری کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈیں کہ اس مستی کیف اور اس دلیری کے پیچھے جو عمران خان صاحب کے اوپر طاری ہوئی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ہمیں تو تھوڑا سا پتہ ہے، مطلب ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ بتا سکیں۔ ہم بتائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، اور مطلب تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ آ جائے گی، چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، پھر اس پہ باتیں بھی ہوں گی۔ لیکن فی الوقت یہ کسی اور کو تلاش کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو دلیری ہے اور جو مستی ہے، اس کے پیچھے تھپکی کس کی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔